سامعین کے ساتھ کیا تھا. ہر ایک کا دھوکہ اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا اور جھنڈا اسی کی پشت میں گاڑ دیا جائے گا جس نے دھوکہ دیا ہوگا. یہ باتیں لائق توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لکھا جا رہا ہے. ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت غلط بولتے ہیں اور بڑی جرأت سے بولتے ہیں. اللہ رب العزت کی احساس دلا رہا ہے کہ سمجھ کے بولو، پہلے دونوں پھر بولو، اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، حیثیت ہی کوئی نہیں. وہ اصحاب پیغمبر کہ جن کا بولنا پھر ان کا بولنا نہیں رہتا تھا، قرآن بن جاتا تھا. ان میں سے بھی بعض کا حال یہ تھا کہ منہ میں پتھر رکھتے تھے. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیات منہ میں پتھر رکھتے تھے. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ جب عادت سے ہٹ کے کوئی کام کیا جائے تو توجہ ادھر رہتی ہے. منہ میں پتھر رکھنا انسان کی عادت تو نہیں. پتھر اس لیے رکھتے کہ تاکہ توجہ رہے. منہ میں پتھر کیوں ہے؟ کہ بولنا نہیں ہے، کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. چپ رہنے کے لیے منہ میں پتھر رکھتے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بولنا قرآن بنتا تھا. یہ ایک بار بول کے چپ ہو جاتے تھے. اللہ فرماتا تھا میرے حبیب جو انہوں نے کہا ہے نا، انہوں نے تو ایک بار کہا، اب وہی قرآن میں قیامت تک میں کہتا جاؤں. والذین جاءوا من بعدہم یقولون، یہ یقولون کے بعد کس کی بات قرآن میں لائی گئی؟ فرمایا وہ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. تو جن ہستیوں کا بولنا قرآن بنتا تھا وہ بھی منہ میں پتھر رکھتے تھے. ان کی خشیت تھی، خوف تھا. اور ہم کچھ بھی نہیں پھر بھی نہیں ڈرتے، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اولیاء نے فرمایا اپنے جسم پہ غور کر کے اللہ پاک نے تیرے منہ میں زبان ایک رکھی ہے. یعنی بولنے کے لیے زبان ایک دی ہے مگر سننے کے لیے کان 2 عطا کیے. کیا مطلب؟ کہ جتنا بولتا ہے اس سے ڈبل سنا کر، مگر ہم کسی کی نہیں سنتے، اپنی سناتے رہتے ہیں. جتنا بولتا ہے تو اس سے دگنا سنا کر، اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو کانوں کا سٹرکچر ہے، یہ جو شکل ہے اور شیپ ہے کانوں کی، یہ سیپیوں کی طرح بنائی. سیپیوں میں کیا بنتے ہیں؟ موتی بنتے ہیں. آپ کبھی سی پی اگر گھر میں ہے تو کان کے ساتھ رکھ کے دیکھیں، کان کی طرح سی پی ہوتی ہے، مگر ہر سی پی میں موتی نہیں بنتے. بارش سب پہ برستی ہے، لیکن جو سی پی بارش کے قطرے کو سینے میں لے کر سمندر کی تہ میں چلی جاتی ہے اور زمانے کی ہواؤں سے اس قطرے کو بچا کے رکھتی ہے، وقت آتا ہے قطرہ قطرہ نہیں رہتا، پھر موتی بن جاتا ہے. تو یہ جو علماء کی تقریریں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ رحمت کی بارش، اور یہ تمہارے کانوں کی سیپیاں ہیں، یہ بارش ان پہ برستی ہے. اللہ نے فرمایا بندے ہم نے سیپیاں لگا دی اور رحمت کی بارش بھی برس گئی تیرے کانوں پر. اب تیری مرضی ہے ضائع کر یا موتی بنا کے لے. سمجھ رہے ہیں؟ اب میری تقریر آپ ضائع کریں یا موتی بنا کے لے جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. علماء کی تقریریں ضائع کریں یا موتی بنا کے لے جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اس لیے کہ جو بولتے ہیں نا وہ بولتے بولتے بڑا بول جاتے ہیں. زبان کی لذت ایسی ہے، بولتے بولتے بڑا بولتے اور پھر رگڑے جاتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں.
حضرت حافظ فتح محمد صاحب ایک بزرگ گزرے جلال پور پیر والا میں، ان کا مزار ہے. انہوں نے جب قرآن میں یہ پڑھا کہ جو فرشتوں کا ہیڈ تھا اور جس نے 6 کروڑ برس تک سجدے کیے تھے اور 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کیا تھا، وہ صرف بولنے کی وجہ سے مارا گیا، شیطان ہو گیا، مردود ہو گیا. کیوں؟ بول پڑا تھا. جب اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا، حکم دیا، سارے جھکے، وہ اکڑ گئے. پوچھا تو کیوں نہیں جھکا؟ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. میں آ گئی، جب جھکنے کا وقت تھا تو میں آ گئی، انانیت آ گئی، تکبر آ گیا، نخوت آ گئی. لگا میں اس سے بہتر ہوں. حضور غوث علی پانی پتی نے بڑی غضب کی بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ خیر تو خیر ہی تھی، مگر بدبخت نے جب انا لگا دی تو خیر بھی شر ہو گئی. کہ خیر کے ساتھ جب میں لگ جائے تو وہ بھی شر بن جاتی ہے. مارا گیا اس میں کہنے پر. اسی لیے حضرت بابا فرید نے کہا اپنے انداز، فرمایا بندیا میں نو مار کے مجھ کر. حالانکہ مجھ کرنے سے بھی کافی بھاری ہو جاتی ہے، مگر یہاں رکے نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں پھر سر نہ اٹھائے. فرمایا میں نو مار کے مجھ کر اور نکیاں کر کے کچھ. میں نو مار کے مجھ کر اور نکیاں کر کے کچھ. پھر کیا ہوگا جب میں مر جائے گی؟ پھر بڑے خزانے رب دے وہ جنہیں چاہے پہ لٹ. جب جھکے گا تو بڑے خزانے رب دے جنہیں چاہے پہ لٹ. اس لیے کہ جو جھکتے ہیں وہی عظمتیں پا جاتے ہیں. حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے شاگرد ہیں، شاگردان رشید میں سے. میں مدینہ پاک حاضر ہوا تو مجھے وہاں جو مسجد نبوی میں خادم ہے، خدام ہے پاکستان کے لوگ، انہوں نے بتایا کہ یہاں حضور جسٹس پیر کرم شاہ صاحب تشریف لائے تھے. پاکستان میں اس وقت جسٹس تھے، چیف جسٹس تھے. اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں ضیاء الحق نے کہا تھا، جنرل ضیاء الحق نے، کہ اگر میں پیر کرم شاہ کو ایک پلڑے میں رکھ کر ترازو سونے سے تول بھی دوں، اس کی عظمتوں کا حد ادا نہیں ہو سکتا. وہ پیر کرم شاہ صاحب جو لاکھوں مریدوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، جو سینکڑوں شیوخ حدیث کے شیخ ہیں، استاد ہیں، اور جن کے بارے میں حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے، خواجہ قمر الدین سیالوی، کہ کرم شاہ سیال شریف کے روزے کا مینار ہے، اپنا پیر جس کے لیے یوکومنٹس دے رہا. مدینہ کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پیر صاحب آئے، ہم ہر وقت خدمت کے لیے ساتھ رہتے تھے. ایک دن آنکھ بچا کے غائب ہو گئے. ہم تلاش میں نکلے پیر صاحب کہاں گئے، تو کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس حلیے کا ایک انسان کافی دیر سے جدھر ٹائلٹیں ہیں نا مسجد نبوی اس طرف گئے. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم جب وہاں پہنچے ہم دیکھ کے حیران ہو گئے جو لاکھوں کروڑوں مریدوں کے دلوں کی دھڑکن، اور جس کے نالین اٹھانے کے لیے بڑے بڑے علماء ترستے، جو پاکستان میں چیف جسٹس تھا، ہاتھ میں وائپر تھا اور حضور کے شہر کی ٹائلٹیں صاف کر رہے تھے. بتانا کی چاہتا ہوں جو جتنا جھک جائے اتنا اٹھا دیا جاتا، اس دروازے پر جو جتنا گر جائے اتنا بلند کر دیا جاتا. سیال شریف میں لاکھوں مرید ہوئے مگر ضیاء الامت بن کے ایک ہی چمکا ہے. سمجھ رہے، جو جھکتے ہیں انہیں کو عظمتیں نصیب ہوتی ہیں. انہوں نے جب یہ پڑھا کہ وہ میں سے مارا گیا تھا جس کے پاس 6 کروڑ برس کے سجدے تھے، 18,000 سال کا طواف تھا، میں سے مارا گیا تھا، انہوں نے یہ عہد کر لیا اپنے ساتھ کہ زندگی بھر لفظ میں نہیں کہنا.